الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں سب سے پہلے انسان بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا، اس کے بعد درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بنیادی طور پر، فطری طور پر مختلف قسم کے جذباتوں سے، ایموشن سے نوازا ہے. چنانچہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے، ہم ہنستے بھی ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، اپنے آپ میں قوت بھی محسوس کرتے ہیں. غرض کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی بے جان پتھر کی طرح جذباتوں سے عاری نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم کو جذبات دیے. تو جب ہمارے ساتھ کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہم پر کوئی غم ٹوٹتا ہے تو ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، جب ڈرنے کا موقع آتا ہے تو ڈرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف قسم کے جذبات عطا کیے اور پھر ان جذبات کو آزاد نہیں چھوڑی. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم ان جذبات کو جہاں چاہیں جیسی مرضی ہو ویسے استعمال کریں، بلکہ ان جذبات کے آداب سے بھی ہم کو آگاہ فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہنسنا ہے تو کیسے ہنسنا ہے، رونا ہے تو کیسے رونا ہے، اور غصہ آئے تو کیا کرنا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ صرف مومن کے لیے ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب وہ خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے. اس خوش ہونے کو، اس شکر ادا کرنے کے بدلے میں اس میں مزید اضافہ کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، فَصَبَرَ، تو وہ صبر کرتا ہے. چنانچہ جب وہ اپنی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کو آسانیاں دیتا ہے اور اس کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے. چنانچہ مومن خوش ہوتا ہے، اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو اسے شکر کرنے کا حکم دیا گیا. جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اسے صبر کرنے کا حکم دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت اپنے مقابل کو اٹھا کر پٹک دے، اس کو پچھاڑ دے، اس کو دبا دے، بلکہ سچا طاقتور اور سچا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پیچھے. فرمایا غصہ بہت شدید ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی کے گھونٹ لے لو، اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو. بلکہ انسان کی نفسانی خواہشات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن شخص بازار میں جا رہا ہوتا ہے، کسی غیر عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے، اس نظر پڑنے کے بدلے میں اس کے دل میں نفسانی خواہشات جاگتی ہیں. اب اگر یہ مومن شخص اپنے گھر لوٹے، اپنے جائز راستے سے اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی اس خواہش کو پورا کرے تو اللہ رب العزت اس کے اس خواہش کے پورا کرنے کے بدلے میں اس کو اجر دے. بتلانا یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں جذبات عطا کیے تو مختلف جذباتوں کے لیے آداب بھی بتلائے. ایسے ہی ایک جذبہ ہے جسے ہم مایوسی کہتے ہیں. مایوسی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہماری زندگیوں میں ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس انجام تک نہیں پہنچ پاتے، اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں ہم پر مایوسی کا دورہ پڑتا ہے. ہم اس ناکامی کے بدلے میں مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کے نقصانات پھر ہماری زندگیوں پر نظر آنا شروع ہوتے ہیں. کوئی بچہ ایگزام کے لیے محنت کرتا ہے، 10ویں کا، SSLC کا، PUC کا ایگزام لکھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کی مرضی کہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس مایوسی کے بدلے میں نہ جانے وہ کیا نہیں کرتا. کوئی شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، وہ اولاد چاہ رہا ہوتا ہے، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، اسے اولاد نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، اب اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے لیکن اس کا کوئی عذر ضائع ہو گیا، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی نوکری کی تلاش میں بہت دنوں سے لگا ہوا ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ شخص مایوس ہو جاتا ہے اور پھر یہ مایوسی ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر ہمارے دین کو بھی متاثر کرتی ہے اور ہماری خاندانی اور گھریلو زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان مایوس ہوتا کیوں ہوتا ہے، مایوسی کا سبب کیا ہے. تو مایوسی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو سبب ہے وہ جہالت ہے، وہ اللہ کی رحمت کے علم کے بارے میں نہ جاننا ہے. جب کوئی شخص یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا رب کتنا رحیم ہے، اس کا رب کس قدر ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا ہے، اس کا رب کس قدر قوت والا ہے کہ وہ لمحوں میں دنیا بدل دے، لمحوں میں حالات بدل دے. جب وہ اپنے رب کی نعمتوں کو جان ہی نہیں رہا ہوتا ہے، اپنی رب کی رحمت کو پہچانتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی رب کی رحمت کے تعلق سے جو فرمان ہیں ان کو اس نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی سنا ہے، وہ بالکل ناواقف ہوتا ہے. تو چھوٹی سی بات، معمولی سی چیز اسے اس کے
کہ انسان بہت بے صبرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ ہم نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا، بے چین اور پریشان رہنے والا۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، کیا نہ کر لے، کہاں نہ بھاگ جائے، کس کے پاس نہ چلا جائے۔ اور جب اسے اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو فوراً اس کو جمع کر کے بچانے والا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جزا فضا کرنے لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو شکایتیں کرنے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی نعمت پہنچے تو اسے روکنے والا ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا جو مایوسی کا سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی شخص دعا کرتا ہے، اپنی کسی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور تھوڑا وقت گزرتا نہیں ہے کہ کہنا شروع کر دیتا ہے، ارے میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، ارے میں نے تو یہ مانگا تھا، مجھے کوئی راحت نہ ملی، ارے مجھے یہ تکلیف پہنچی تھی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، مجھے کوئی مدد نہ ملی، بے صبرا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک سبب بتایا، انسان کی مایوسی کا ایک تیسرا سبب بتایا کہ انسان اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرتا ہے۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کسی گاڑی والے کو دیکھیں، اپنے کسی ساتھی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو کہ اللہ نے اسے گاڑی سے نواز دیا ہے، تو آپ اپنے آپ میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اس سے کم تر ہوں، اللہ نے اسے گاڑی سے نوازا ہے، مجھے موٹر سائیکل سے نوازا ہے۔ کوئی گاڑی والا کسی بنگلے والے کو دیکھ لے، اس سے اپنا موازنہ کرنے لگتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی صحت مند شخص ہے، وہ کسی امیر کو دیکھ لے، ہر انسان کسی دوسرے کو دیکھ کر جسے اللہ نے اس سے زیادہ نوازا ہے، اپنے آپ میں مایوسی اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں جب کبھی تم موازنہ کرنا چاہو، کمپیریزن کرنا چاہو، تو ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 ٹانگوں سے نوازا ہے تو اسے دیکھو جس کی 1 ٹانگ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے تو اسے دیکھو جسے اولاد نہیں دی ہے۔ اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں تو اسے دیکھو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں کم دولت دی ہے تو اسے دیکھو جو تم سے زیادہ غریب ہے۔ گھر نوازا ہے، گھر چھوٹا ہے تو اسے دیکھو جو بے گھر ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، مایوس ہونے کے بجائے ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ مایوسی کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب شیطان کسی بندے کو شرک میں نہیں ڈال پاتا، جب شیطان کسی مومن بندے کو، کسی اچھے بندے کو کسی بڑے گناہ میں نہیں ڈال پاتا، اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا پاتا، تو وہ کوشش کر کے اس بندے کو اللہ سے مایوس کر دیتا۔ آپ نے کوئی چھوٹا سا گناہ کیا، آپ نے کوئی بھی گناہ کیا، اب شیطان آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے آپ کے دل میں بار بار یہ خیال لاتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو منافق ہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کیا مانگوں، اللہ مجھ جیسے گنہگار کو کیا عطا کرے، اللہ مجھ جیسے گنہگار کو کیوں کر معاف کرے۔ اب اس سوچ کے بار بار لوٹانے سے، اس سوچ کے بار بار آنے سے انسان مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکل کی طرح ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر شیطان اس پر مایوسی کا حملہ کرتا ہے، وہ مزید گناہوں کے بارے میں سوچ کر مزید مایوس ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر مایوس ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ تو مایوسی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان اسے بہت آسانی سے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور اثر جو انسانی زندگی پر مایوسی کا ہوتا ہے کہ انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، اور ہم ہماری زندگیوں میں اس بات کا مشاہدہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کیلکولیشن کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میری اتنی سیونگ ہے، مجھ پر یہ پریشانی آئی ہوئی ہے، اب اس پریشانی میں میرے پورے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اس کے بعد مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے گھر یہ بیماری آ گئی ہے، میرے گھر فلانے کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میرے والدین گزر گئے، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اب کون میری دیکھ ریکھ کرے، کون مجھے پالے گا۔
کے بدلے میں وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں. لیکن مومن جب ایسا کام کرے، مومن جب مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرے، جب وہ اللہ کی رحمت کو محسوس ہی نہ کر سکے، اس کے کیلکولیشن میں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں آتا، اس کی تکلیفوں کے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ جو سیونگ تھی وہ بھی اللہ کی تھی، اور اللہ تو وہ ہے جو لمحوں میں حالات کو بدل سکتا ہے. اور ایک تیسری چیز جو مایوسی کے بدلے میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کی زندگی، ان کے دلوں کی زندگی بے رونق ہو جاتی ہے، پھر کسی بات میں دل نہیں لگتا، کوئی اچھی چیز ہو جائے اس کے ساتھ اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے، ہر آدمی سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر کے باہر کا غصہ گھر میں آ کر اپنی بیوی بچوں پر اور اپنے دوست یاروں پر غصہ اتارتا ہے، اپنی ناکامی کو ڈھانپنے کی، چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کچھ اثرات ہیں جو مایوسی کی وجہ سے انسانی زندگی پر، ہماری زندگیوں پر روزانہ پیش آتے ہیں. ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی رحمت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت کے تعلق سے اپنی کتاب میں کیا فرماتا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے تعلق سے ہمیں کیا آداب سکھلائے ہیں، کیا کیا باتیں بتائی ہیں، ہمیں اللہ سے کس قدر امید رکھنی چاہیے. جب ایک شخص ان چیزوں کو جان لے گا تو اس کے دل میں ہمیشہ اللہ سے امید رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، لوگوں کو بتلا دیجیے اللہ کا اعلان کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جو گنہگار ہو، جو روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جو روزانہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس کے بندوں کو، اس کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس کا دیا ہوا رزق لوگوں سے چھین کر کھاتے ہو، تمہارا گناہ کیسا ہی کیوں نہ، تم نے اللہ کو کتنا ہی ناراض نہ کیا. اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے ظالم بندوں کو، اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تمہارا گناہ کیسا ہی کیوں، تم نے اللہ کو کس قدر کیوں نہ ناراض کر دیا ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا. ہماری عادت کیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر بیمار ہو تو بچے کی ماں کتنوں وہ کوشش کر لے، مجبور ہو کر کہیں سے کوئی دھاگا لا کے بچے کو باندھ دیتی ہے کہ شاید اس سے اس کے سر سے یہ بلا ٹل جائے. ماں باپ کو اولاد نہ ہوتی ہے، لاکھ نہ چاہنے کے باوجود کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دے دیجیے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے، اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا رب اس بات پر قادر ہے کہ ان کی پریشانیوں کو ایک لمحے میں بدل دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے تقوی کو اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے جائے پناہ نکالے گا، اس کی پریشانیوں میں سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ خود بنائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے نوازے گا جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا. اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھے یہاں سے مدد آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے بندے کی مدد کرے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے ہوئے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، گھبرا رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ غار میں تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. میں اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول، یہ کفار جھک کر اپنے قدموں کو دیکھنا چاہیں تو ہم نظر آئیں، ہم پکڑ لیے گئے، پریشانی آ چکی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر
ما ظنك باثنين اللہ ثالث. ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دو لوگوں کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہوا. یہ اپنے پیروں کو تو کجا اپنی آنکھوں کے سامنے بھی ہمیں پالے تو تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد موجود ہے. یہ ایمان، یہ علم کہ اللہ کی رحمت موجود ہے، ہمیں اللہ سے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ ہماری مدد کو آئے گا. اسے ہماری پریشانیوں کا علم ہے، یہ بات جس کو پتہ ہوگی اس کے اندر یہ ایمان ہوگا، اس کے اندر صبر ہوگا. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آیا، پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ لشکر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے، یہ سامنے سمندر ہے، اس طرف جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہمیں مار دے گا، اس طرف جاتے ہیں تو سمندر میں ڈوب جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو گئے کام سے، اب کہاں سے بچیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کلا. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے جو جان سے مار دے گا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سمندر موجود ہے جس میں ڈوبیں گے، جس میں کودیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی ہم کو ہدایت کا راستہ بتائے. پل بھر کی بات ہے کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہم بہت آسانی سے اس پریشانی سے نکل جائیں. یہ ایمان تھا جو ان کو اس مشکل کی حالت میں بھی محفوظ رکھا تھا اور صبر پر رکھا تھا. کتنے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ان سے ایک گناہ سرزد ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ الہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بخش دے، معاف کر دے. اللہ رب العزت مچھلی کے پیٹ سے زندہ محفوظ باہر نکالا. یعقوب علیہ السلام کی بیٹے، ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، برسوں سے دیکھے نہیں ہیں، ہر روز روتے ہیں، روتے روتے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اپنی تکلیف کی شکایت اپنے رب سے کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام، اللہ نے پہلے ان کو بیویوں سے، غلاموں سے، اولادوں سے، جانوروں سے نوازا. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی کہ ان کی بیویاں کئی تھیں، ان کے کئی غلام تھے، کئی بچے تھے، بہت بڑا ان کا ریوڑ تھا، بکریاں تھیں، دوسرے جانور تھے. پھر اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک ایک کر کے سارے جانور ختم ہو گئے، سارے اولادیں ختم ہو گئی، سارے غلام ختم ہو گئے، ساری بیویاں ختم ہو گئی، ایک بیوی ان کے ساتھ تھی. یہ جسم اللہ نے اس پر ایک بیماری نازل کر دی، ایسے بیمار ہوئے کہ کسی کام کے نہیں رہ گئے، مگر کبھی اپنی ساری زندگی اپنے رب سے شکایت نہیں کی، مایوس نہیں ہوئے اپنے رب سے کہ اب کہاں سے اللہ دے گا. اور پھر اللہ خود کہتا ہے، اللہ نے خوش ہو کر جب ان کو نوازا تو پھر سے بیویاں دی، اولادیں دی، غلام دیے، پورا کا پورا ریوڑ دیا، ہر چیز لوٹا. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے باہر نکال سکے. کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ پریشانی کا علم بھی اللہ رکھتا ہے اور اس کو دور کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی رکھتا ہے. ہمیں اس سے مانگنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے، مسلسل اس سے مانگتے رہنا ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اس پر اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص، اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، شکایت کرنے والا بن جاتا ہے. ارے میرے ماں باپ مر گئے، ارے میرا گھر چلا گیا، ارے میری سیلاب آیا، میری کھیتی کا نقصان ہو گیا، ارے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے مجھے یہ ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ بیوقوف، کیا تیرا ایمان باقی ہے؟ اگر صرف ایمان بھی باقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے پاس وہ دولت ہے جس کے بدلے اگر تو ایمان کا حق ادا کر دے، اللہ کو سچے دل سے پکار تو اللہ چاہے تو
اور اگر یہاں بھی لوٹ آئے تو یہ 2 دن کی زندگانی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اس کے بدلے اللہ تجھے ابدی زندگی، جنت کی زندگی میں اس کا بہترین بدلہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی میں ہمیں اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں دور ہو رہی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم میں سے جو قرض مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.